Thea, what languages do you speak? In addition to my programming languages, I speak English and am learning to speak many others. What are they? What are the languages that you speak? I can speak English, Italian, French, Polish, Japanese, Russian, Arabic, Spanish, Hindi, Korean, Mandarin, and Cantonese, which is very useful as I live in Hong Kong. नाज़रीन, ये जो आपने अभी वीडियो देखी है, इसमें अल जज़ीरा ये शोकेस कर रहा है एक प्रोग्राम के ज़रिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस कदर ज़हीन है और कितनी इफ़ेक्टिवली काम करती है। तो उन्होंने एक रोबोट का इंटरव्यू इस प्रोग्राम में किया और रोबोट से पूछा कि आप कितनी ज़बानें बोलती हैं। तो रोबोट ने जिन ज़बानों का नाम लिया उनमें हिंदी भी शामिल है। हिंदी को ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिल रहा है। हालांकि हिंदी एक ग्लोबली स्पोकन लैंग्वेज नहीं है, उसको सिर्फ हिंदुस्तान में बोला जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर भी हिंदी का फ़रोग़ आप देखेंगे। यानी कि आप देखिए, गूगल जो कि एक सर्च इंजन है, जो कि दुनिया का फॉरमोस्ट सर्च इंजन है, जिसमें लैंग्वेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस हासिल की जाती है। इसमें मैंने लिखा है हॉन्टेड इन उर्दू। गूगल से पूछा है कि उर्दू में हॉन्टेड किस तरह बयान किया जाता है, तो जवाब आया है परित्वदत। Haunted. परित्वादत। परित्वादत। अब हॉन्टेड उर्दू में आसेब ज़दा है, लफ्ज़ है आसेब ज़दा। परित्वादत हिंदी का लफ्ज़ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसको उर्दू स्क्रिप्ट में लिखा गया है, लेकिन लफ्ज़ हिंदी का है। तो वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर भी हिंदी की प्रेजेंस है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए भी हिंदी को प्रमोट किया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये हर जगह फैला हुआ है और उर्दू की आपको कहीं प्रेजेंस नज़र ही नहीं आ रही। पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान में 1947 से लेके लेट 80s तक उर्दू ही बोली जाती थी। लिखा उसको हिंदी स्क्रिप्ट में जाता था, लेकिन बोलने में ना सिर्फ सियासतदान उर्दू में तकरीरें करते थे पार्लियामेंट में और इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान, तालीमी अदारों में उर्दू बोली जाती थी, हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में भी उर्दू बोली जाती थी। अगर उसको लिखा जाता था हिंदी में तो अल्फाज उर्दू के होते थे और गीतों की ज़बान भी उर्दू ही होती थी। वो ज़बानें, जबकि मोहम्मद रफ़ी के गाने, लता मंगेशकर के गाने, आशा भोंसले के गाने, वो तमाम गाने उर्दू में होते थे। ये गीत सुनिए। नाज़रीन, ये तब्दीली किस तरह आई कि उर्दू गायब होनी शुरू हो गई हिंदुस्तान की फिल्मी दुनिया की प्रोडक्शंस में और गीतों में, उसकी म्यूज़िकल दुनिया में, और हिंदी आ गई। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक तब्दीली आई, वो ये कि रियासत पाकिस्तान ने 80 की दहाई जब शुरू हुई तो उर्दू का नैरेटिव बिल्कुल ही बंद कर दिया, शट कर दिया। फिल्मी दुनिया को आउटलॉ कर दिया, जैसे वो कोई क्राइम है फिल्म बनाना। और ये उस वक़्त किया गया जब पाकिस्तान में ग्लोबल लेवल की फिल्में बनना शुरू हो गई थी, यानी लॉलीवुड अब कम्पीट कर रहा था हॉलीवुड के साथ। हमारे एक सियासतदान हैं जो बड़े पढ़े लिखे इंसान, उन्होंने एक फिल्म बनाई बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन, ये उसका आप देख रहे हैं पोस्टर। और आप अगर उस फिल्म को हासिल कर सकते हैं तो जब आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा वो अंग्रेज़ी में उन्होंने फिल्म बनाई थी और ग्लोबल ऑडियंस के लिए बनाई थी।
تو اس وقت جب کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری ایک نیا سٹیپ آگے چلی گئی تھی، اسی وقت ریاست پاکستان نے فلم انڈسٹری کو آؤٹ لا قرار کر کے اس کو بالکل ہی بند کر دیا. تو اردو کا نیریٹو بند ہو گیا. اردو کی سب سے بڑی ایک زبان کے ایمبیسڈر ایک ملک کی فلمیں ہوتی ہیں اور دوسرا اس ملک کی موسیقی ہوتی ہے. فلموں کو بھی اور موسیقی کو بھی ریاست پاکستان نے 80 کی دہائی میں ایک جرم سمجھ کے بند کرنا شروع کر دیا، بین کرنا شروع کر دیا، پش پناہی نہیں کی. اور اس کے بعد جو فلمیں پاکستان کی ہالی ووڈ نے پروڈیوس کی وہ اتنی گھٹیا قسم کی فلمیں تھیں کہ ان کو دیکھنا بھی بہت مشکل ہوتا تھا. تو ظاہر ہے کہ جب ایک زبان میں جو پروڈکشن ہو رہی ہے وہ اب اتنی گھٹیا ہو گئی ہے تو پھر اس زبان کو زیادہ فروغ نہیں مل سکتا خطے میں. اب جب کہ پاکستان میں اردو کا نیریٹو بند ہو گیا تو سملٹینیسلی ہندوستان میں کانگریس پارٹی جو کہ انگریزی کو اپنائے ہوئی تھی، ہندوستان کو اکٹھا رکھنے کے لیے، ہندوستان میں یونٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے انگلش کو اپنایا تھا، کیونکہ اگر وہ کسی ایک زبان کو بھی اپناتے یعنی ہندی کو اپناتے اگر وہ آفیشیل لینگویج، تو ہندوستان میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں اور جو ہندوستان کے صوبے ہندی نہیں بولتے، ظاہر ہے وہاں پہ لینگویج رائٹس ہوئے تھے. ہندوستان میں لینگویج رائٹس 1956 میں بہت سے لینگویج رائٹس ہوئے تھے جس میں لوگ کہتے تھے ہماری زبان آفیشیل زبان ہونی چاہیے. تو اس کا توڑ کانگریس پارٹی نے یہی سمجھا کہ وہ انگریزی کو ایز این آفیشیل لینگویج اپنائیں گے جو کہ باہر کی زبان ہے. تو ہندوستان کے اندر کوئی بھی کمیونٹی اس چیز کے اوپر اعتراض نہیں کرے گی اور یہ نہیں کہے گی کہ ہماری زبان کو آپ نے کیوں نہیں اکنالج کیا. تو کانگریس پارٹی میں راجیو گاندھی کے قتل ہونے کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں 21 مئی 1991 کو اسیسینیٹ ہو گئے راجیو گاندھی. ان کے بعد کانگریس پارٹی تقریباً ختم ہو گئی کیونکہ کانگریس پارٹی میں تو نہرو ہی کا خاندان تھا جو اس کو رکھے ہوا تھا. تو کانگریس پارٹی کے ختم ہونے کے بعد آہستہ آہستہ راشٹریہ سوام سیوک سنگھ، انتہائی رائٹ ونگ ہندو پارٹی مین سٹریم پالیٹکس میں آئی. اور جب وہ آئی تو انہوں نے جو ایج اولڈ 1000 سال پرانا وزڈم تھا جس کے ذریعے کانگریس پارٹی ہندوستان کو رول کر کے اس کو یونائٹڈ رکھے ہوئے تھی، اس کو خیر آباد کہہ دیا اور ہندی کو اپنایا اور ہندی کو اگریسولی پروموٹ کرنے کی کوشش کی اور مین سٹریم کرنے کی کوشش کی. اب جب انہوں نے ایسا کیا تو اب ہندی بالکل انڈسٹنگوشیبل ہو گئی ہے اردو سے. اب جب پارلیمنٹ میں آپ تقریریں سنتے ہیں تو اس میں سنسکرت کے اتنے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں جو آپ کو 80 کی دہائی یا 90 کی دہائی سے پہلے کبھی نہیں سنائی دیتے تھے. وہ اردو زبان میں تقریر کرتے تھے، کہتے اس کو ہندی تھے، لکھتے اس کو ہندی میں تھے. لیکن اب ہندی زبان ڈسٹنگوش ہوتی ہے اردو زبان سے. ہندی زبان میں سنسکرت کے بہت سے الفاظ آ گئے ہیں اور چونکہ یہ رائٹ ونگ ہندوتوا پارٹی جو ہے اس نے ایک لنگوسٹک رینیسانس کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے ہندوستان میں ہندی کے لیے اور بہت سکسیسفلی کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایز مینز اپنایا ہے، فلمی دنیا کو بھی ایز مینز اپنایا ہے اور ورلڈ وائڈ ویب کو بھی انہوں نے استعمال کیا ہے اس قسم کے فروغ کے لیے. کمپیئر ٹو دیٹ پاکستان میں اردو کے فروغ کے لیے اس قسم کی کوئی بھی ایفرٹ آپ کو نظر نہیں آتی. ہم نے ایک ادارہ قائم کیا ہے ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر جسے ہم کہتے ہیں نیشنل ہسٹری اینڈ لٹریری ہیریٹیج ڈویژن. لیکن اس ڈویژن کے ہونے کے باوجود گوگل سرچ انجن کے اوپر آصیب زدہ کے بجائے پرتوا دت کیوں لکھا ہوا ہے جو کہ ایک ہندی کا لفظ ہے، اردو کا لفظ نہیں ہے؟ اس کا جواب آپ کو یہی دے سکتے ہیں. گوگل سرچ انجن جیسے کہ میں نے پہلے کہا پوری دنیا میں سب سے ریلائبل اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا سورس ہے جس میں آپ ایک زبان کو سیکھتے ہیں. اردو کی تو وہاں پہ پریزنس ہی نہیں ہے. تو ہمارے اس ادارے کو چاہیے کہ اپنا کام کرے کیونکہ ایک ثقافت کا ایمبیسڈر اس ثقافت کی زبان ہوتی ہے. زبان سب سے بڑا ایمبیسڈر ہوتا ہے شناخت کا، ایک ثقافت کی شناخت کا، ایک قومیت کی شناخت کا اور ایک ریاست کی شناخت کا بھی. اردو پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور چونکہ پچھلے 20 سالوں 30 سالوں میں وہ جو ریاست نے لیٹ 70s اور ارلی 80s سے شروع کیا تھا، اردو کے دو بہت بڑے فروغ کے سورس کے دو بہت بڑے سورسز کو، فلم انڈسٹری کو اور میوزک کو انہوں نے ختم کر دیا تھا. تو اب ہمیں دوڑنا ہوگا ٹو میک اپ فار دیٹ گیپ. آپ کے لیے اتنا ہی.